برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب اللہ کے گھر کے اندر ہیں اور اللہ نے ہمیں اس وقت خاص طور سے گناہوں کی نحوست سے بچا رکھا ہے اور اپنی رحمت کے سائے میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے آج گناہوں کے نحوست کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتوں کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کے نحوست کیا ہے۔ انسان جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا کے اندر بڑا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں بہت سارے کارہائے نمایاں بھی انجام دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے موت آتی ہے تو دنیاوی زندگی کا آغاز پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت تک ختم ہو جاتا ہے۔ موت ہوتے ہی اس کی دوسری زندگی، جسے ہم اخروی زندگی کہتے ہیں، اس کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے اور اخروی زندگی جو ہے یہ ہمیش کی ہے۔ تو اس ہمیش کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو گویا اخروی زندگی کا جو دار و مدار ہوتا ہے دنیاوی زندگی ہوتی ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ پاک آخرت میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور اگر دنیاوی زندگی کے اندر اس نے اچھے اعمال کے بجائے برے اعمال کے اندر ملوث رہے، ہمیشہ اپنے نفس اور خواہشات نفس کی اتباع کرتا رہا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات سے روگردانی کرتا رہا، تو پھر اخروی زندگی کے اندر اسے جہنم ملتی ہے، جہنم کے اندر جانا پڑتا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی زبان میں یوں فرمایا، مَن یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی کسی قسم کی کوئی برائی کی اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی۔ جس نے بھی کوئی برائی کی، کوئی گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، یجز بہ، اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، اللہ اس کی سزا اسے دیں گے۔ اسی لیے گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرنے کا نام گناہ ہے۔ تو آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان اگر کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے تو فطری اعتبار سے اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ زہر کی مثال دیتا ہوں۔ زہر ایک جان لیوا چیز ہے۔ کوئی آدمی زہر کھا لے مر جاتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زہر کھا کر پھر دوبارہ اسے زندگی ملی ہو۔ تو زہر ایک جان لیوا چیز ہے، زہر کے اندر نقصانات ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ زہر جان لیوا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، آپ کسی آدمی سے کہیں کہ سامنے جو تمہارے 1000 بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، ان 1000 بسکٹ میں
صرف ایک بسکٹ ہی ایسا ہے جو زہر آلود ہے، بچت کے سارے یعنی 999 بسکٹ بالکل صحیح ہے، سالم ہے، اس کے اندر زہر نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک بسکٹ جس کے اندر زہر ہے وہ معلوم نہیں ہے، تم ان بسکٹوں کو کھا لو تو بتائیے کوئی بھی کھائے گا اس کو؟ نہیں کھائے گا۔ کھانے والا یہی سمجھے گا یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میں جس بسکٹ کو کھا رہا ہوں ہو سکتا ہے اسی کے اندر زہر ہو، تو اس لیے وہ ہرگز ان بسکٹ کو نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے کہ وہ زہر کے نقصانات سے واقف ہے، اور جو شخص زہر کے نقصان سے واقف ہوتا ہے جان کر وہ زہر کھاتا نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ جو زہر کے نقصانات سے واقف نہیں، اسے لگاؤ بسکٹ سے ہوتی ہے، اسے لگاؤ کسی میٹھی چیز سے ہوتی ہے، زہریلا بسکٹ آپ لا کر اس بچے کے ہاتھ میں دے دے اور کہیں کہ بیٹا یہ زہریلا بسکٹ ہے تم اسے کھا لو، تو چونکہ وہ زہر سے واقف نہیں ہے وہ بسکٹ سمجھ کر اس زہریلے بسکٹ کو بھی بچہ کھا لے گا۔ لیکن اس کے نقصانات سے واقف ہونے والا آدمی کبھی اس بسکٹ کو نہیں کھائے گا۔ یہ جانتا ہے کہ 1000 بسکٹ میں صرف ایک ہی بسکٹ زہر آلود ہے، اس کے باوجود بھی نہیں کھائے گا۔ پتہ نہیں میں جس بسکٹ کو کھاؤں ہو سکتا ہے وہی زہر آلود ہو۔ تو دوستو بزرگوں، خلاصہ کلام یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو پھر اس چیز کو وہ استعمال نہیں کرتا، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکو ہے، ڈاکو کا کام کیا ہے؟ کسی گھر کے اندر ڈاکہ ڈال لینا، راستے میں چلتے ہوئے کسی مال و دولت، سونا چاندی رکھنے والے انسان کے اوپر حملہ کر کے اس کے سینہ جھپٹی کر لینا، یہی کام ڈاکو کا ہوتا ہے۔ سخت سردی کے زمانے میں رات کے کسی حصے کے اندر ایک اجنبی آدمی آ کر آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے کہ بھائی ذرا دروازہ کھولو، تو آپ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ ذرا پہلے اپنا تعارف کراؤ، اپنا نام بتاؤ کہ تم ہو کون، میں تمہیں جانتا ہوں یا نہیں، میرے ساتھ شناخت ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی باہر بہت ٹھنڈ ہے، بہت خطرناک بارش ہو رہی ہے یا آفت کے اندر گرا ہوا ہوں، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ ہو نہ جائے یہ ڈاکو ہو اور گھر کے اندر گھس کر مجھے ڈاکہ زنی کر لے، تو آپ صرف شبے کی وجہ سے آپ اپنے دروازہ رات کے سناٹے کے عالم میں ہرگز نہیں کھولیں گے، آپ پسند ہی نہ کریں گے، کیونکہ آپ کو شبہ ہے کہ یہ ڈاکو ہو سکتا ہے اس رات کے تاریک حصے کے اندر آ کر دروازہ کھلانے والا، تو آپ اس کا تعارف چاہیں گے۔ بہرحال ڈاکو سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے جان اور مال کا۔ بعض ڈاکو تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی عزت کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جو گناہوں کے نقصانات سے واقف ہو اور پھر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ سب سے بڑا دنیا کا عالم۔ اور جو گناہوں کے نقصان سے واقف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ضرور بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ سے ضرور بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح آپ ایک زہریلے بسکٹ کو کھانا پسند نہیں کرتے، جس طرح ڈاکوں کے شبے کی وجہ سے اپنے دروازے کو کھولنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح گناہوں کے نقصانات سے واقف ہونے کے بعد آپ ہرگز گناہوں کے پاس جانا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ گناہ ہے اور گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، گناہ انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی برباد کرتی ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیا، کیا فرمایا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم گناہ کو چھوڑ دو، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، دکھنے والے گناہ کو بھی چھوڑ دو، اور جو گناہ دکھتا نہیں محسوس نہیں ہوتا اسے بھی چھوڑ
ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو اللہ پاک نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ دوستو بزرگوں، اس لیے خاص طور سے وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ گناہ کیا چیز ہے، ان کو جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، کہ جس طرح آدمی اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے اسی طرح اس نے اپنے خواہشات نفس کی عبادت اور پوجا شروع کر دی ہے، کہ نفسانی خواہشات جیسا جیسا حکم کرتا ہے اسی اعتبار سے وہ زندگی اپنی گزارتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے کوئی واسطہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے ان کو علم ہونے کے باوجود گمراہ کر رکھا ہے، جانتا ہے کہ گناہ کے اندر نحوست ہے، پھر بھی خواہشات نفس کی اتباع کر رہا ہے۔ اس کا نفس گناہوں کو مزین بناتا ہے، خوبصورت بنا کر اس کے پاس پیش کرتا ہے، اور وہ کر لیتا ہے تو گنہگار ہو جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی نقصان۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ تھوڑی ہے، تھوڑی، بہت کم، مختصر، ہنستے کھیلتے 60 سال 70 سال گزر جاتے ہیں، لیکن جب روح نکلتی ہے اور پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، دوست بزرگ، جو ہمیش کی زندگی۔ تو گناہ کو جاننے کے باوجود بھی گمراہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سمجھا ہم نے؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کو سگریٹ پینے کی عادت، سگریٹ بہت مزہ آتا ہے سگریٹ پینے میں، آج کا اسٹائل ہے، ماڈرن زمانے کے لوگ منہ کے اندر سگریٹ لگا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ سگریٹ پینا گویا اپنی بڑائی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں لوگ، کہ سگریٹ پینے والا بڑا ہوتا ہے، فخر اور غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے ہاتھ میں سگریٹ لے کر۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ سگریٹ جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے لیے مفید ثابت ہو، بلکہ انسان کی صحت کے لیے سگریٹ مضر ہے۔ سگریٹ کے ہر ڈبے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کے لیے سگریٹ مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسے نہ پینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہیں سگریٹ پیتے ہیں لیکن سامنے والے کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو میں تو سگریٹ پیتا ہوں لیکن تم سگریٹ مت پینا، اس لیے کہ صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آدمی جانتا ہے کہ سگریٹ کے نقصانات کیا ہیں، سگریٹ سے انسان کی صحت اچھی نہیں بلکہ بری ہوتی ہے، اور کینسر کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کھانسی کی شکایت، کبھی دمے کی شکایت وغیرہ وغیرہ کے اندر مبتلا ہو کر وہ اللہ کے پیارے ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ جاننے کے باوجود بھی گمراہ ہیں، گمراہ۔ اسی لیے انسان کو اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر انسان کی آنکھ ہے، جانتا ہے کہ یہ غیر محرم کے اوپر پڑے تو گناہ کا سبب ہوگا، آدمی گناہ کمائے گا۔ پہلی نگاہ کو جائز قرار دیا گیا، اس لیے کہ پہلی نگاہ کی کوئی بھی شخص حفاظت یا پہلی نگاہ کو روک نہیں سکتا، اس لیے پہلی نگاہ تو جائز ہے، لیکن جب پھر دوبارہ ہم کسی چیز کو غیر محرم کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے پھر ہمیں گناہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے گناہ کے لیے تیر قرار دیا گیا نگاہ کو۔ اللہ پاک نے مومن مردوں کو قرآن کریم کے اندر حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مسلمانوں سے، مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
حفاظت کریں۔ اسی طرح اللہ پاک نے مؤمنات کو، مسلمات کو بھی حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ جو مسلمات ہیں، مؤمنات ہیں، عورتیں ہیں، وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو مطلب یہ کہ گناہوں کے اعضاء میں سب سے زیادہ خطرناک جو گناہ کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے انسان کی آنکھ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی شرمگاہ ہے۔ تو گناہ کوئی معمولی چیز نہیں، چلتے پھرتے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ کے نحوست سے واقف ہونے کے باوجود بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ناگ منگلہ میں کہیں سے کسی قرض خواہ کا فون آیا تو کہتا ہے کہ بھائی میں ناگ منگلہ میں نہیں ہوں، میں ذرا میسور آیا تھا، کہاں کہ بنگلور میں۔ اسے جھوٹ نہیں سمجھتے، کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ نہیں سمجھتے اسے۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ جو آپ کی دنیا کو بھی تباہ کرنے والی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے آپ کی آخرت والی زندگی کو بھی برباد کرنے والی۔ تو گناہوں کی نحوست ایک ایسی نحوست ہے جس سے انسان کے دنیا کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور اخروی زندگی کو بھی نقصان پہنچنے کا سبب ہوتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ نے حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ چھوڑ دو، اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ چھوڑنے کا حکم دیا اس لیے کہ دونوں جگہ جو ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نقصان دہ۔ اور اگر پھر بھی حماقت اگر کوئی شخص کر رہا ہے، حماقت کر رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، یا کمزور ہو یا طاقتور ہو، ہر ایک کو اس گناہ کا نقصان پہنچ کر رہے گا۔ جیسا کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ کہ جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس برائی کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ اور دوستو بزرگوں، جیسے سانپ ہے، سانپ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہر شخص جانتا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی، اور یہ بھی جانتا ہے کہ سانپ کے کاٹنے سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ آ جائے تو گھر والے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس سانپ کو پکڑنے یا اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، اور کسی سانپ پکڑنے والے کو بلا بھیجیں گے۔ لوگ کہیں گے بھی چھوٹا سانپ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کہے گا نہیں نہیں ہمارے بچے اس گھر کے اندر رہتے ہیں، سانپ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، سانپ کے منہ میں زہر ہوتا ہے، سانپ کے کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک ہے مار بد اور ایک ہے یار بد۔ یار بد برا دوست، مار بد برا سانپ، زہریلا سانپ۔ کہتے ہیں یہ جو یار بد برا دوست جو ہوتا ہے، مار بد برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مثالیں دی ہمارے اکابرین نے، کیوں خطرناک ہوتا ہے برا دوست، برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک؟ کہتے ہیں سانپ جب کسی کو ڈنک مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو موت آ جاتی ہے، جسمانی اعضاء کے اندر زہر سرایت کر جاتا ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن دوست بزرگوں، جب یار بد کسی انسان کو ڈنک مارتا ہے تو صرف وہ مرتا نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یار بد برے دوست کو جو ہے شیطان سے بھی برا کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو حملہ کرتا ہے، گناہوں کو عمدہ بنا کر پیش کرتا ہے، لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے، اور گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن مجبور نہیں کرتا، صرف وسوسہ ڈالتا ہے گناہ کرنے کے لیے۔ تو انسان جو بچ جاتا ہے وسوسے سے، اللہ پاک اسے آخرت کی زندگی اس کی اچھی کر دیتے ہیں، اور جو بچ نہیں پاتا ہے شہوانی خواہشات کو شیطان کے نفس کے اندر ڈالنے کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ شیطان نے صرف وسوسہ ڈالا، لیکن جو یہ یار بد برا جو دوست ہوتا ہے یہ صرف
صرف دل کے اندر وسوسہ نہیں ڈالتا بلکہ یہ ہاتھ پکڑ کر برائی کرنے پر آمادہ بھی کر لیتا ہے اور برائی بھی کروا لیتا ہے۔ سانپ سے اور شیطان سے بھی زیادہ برا ہے، اس لیے ایسے دوستوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ شیطان سے تو انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے مرتا نہیں، لیکن اس کے وسوسے کے اندر مبتلا ہو کر گناہ کرتا ہے، اور جو یار بد ہوتا ہے، برا انسان، برا دوست ہوتا ہے، اس کو اس کے جو ہے روحانی اعتبار سے اس کو ختم کر دیتا ہے اور گناہ بلکہ ہاتھ پکڑ کر بھی کروا لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا فرمائے کہ جس طرح انسان سانپ کے نقصان سے واقف، ڈاکوں کے نقصانات سے واقف، جس طرح انسان ایک کرنٹ کی پاورفل وائر سے اور اس کے نقصانات سے واقف کہ اگر اسے ہم ہاتھ لگائیں گے تو ہم بچیں گے نہیں، مر جائیں گے، اسی طریقے سے دوست بزرگوں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ گناہ ہے کیا چیز اور گناہ سے کیا نحوست پیدا ہوتی ہے۔ جب گناہ کے نحوست سے واقف ہو جائے تو گویا واقف ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اگر گناہ سے نہیں روکتا تو پھر یار بد ہے وہ، اور یار بد برے سانپ اور شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کی مثالیں دی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی مثال اللہ نے اس طرح سے دی کہ انسان سے وہ کہتا ہے کہ نافرمان بن جا، کافر ہو جا، اللہ کا ناشکرا بن جا۔ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر، پھر جب وہ کافر بن جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، انکار کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے روح گردانی کرتا ہے، تو دوست بزرگ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے، فلما کفر، جب وہ کر لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے، انی بریء منک، میں تو تم سے بری ہوں، میرا تمہارا اب کوئی واسطہ نہیں۔ شیطان انسان کو نافرمانی کے اندر مبتلا کر دیا اور پھر اپنی برات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ کل مجھے اللہ پاک کو جواب دینا ہے، لہذا اب میں اس کا جواب دار نہیں۔ تو دوست بزرگوں شیطان ایسا ہی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے مثالیں دی کہ شیطان کی نحوست سے بچو، وہ ہمیشہ کفران نعمت کے اوپر آمادہ کرتا رہے گا، وہ ہمیشہ نافرمانی پر آمادہ کرتا رہے گا، وہ ہمیشہ گناہ کے اوپر انسانوں کو تیار کرتا رہے گا۔ کیسے؟ سب جانتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا اور شیطان نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو، یعنی اللہ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، اس کو اچھے کاموں سے روکتا رہوں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا، جاؤ میرے جو اچھے بندے ہوں گے وہ گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر لیں گے تو ہم ان کے توبے کو قبول کر لیں گے۔ تو شیطان اس وقت مایوس ہو گیا تھا۔ تو گویا ایک گناہ کرنے کے بعد انسان کے لیے توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ کتنا بڑا ہو گناہ، چاہے وہ چھوٹا ہی گناہ ہو یا بڑا ہو گناہ، اللہ پاک اس کے توبے کو صدق دل سے جب کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے، تو شیطان کی ہار ہڈیاں اس وقت چور ہو جاتی ہیں اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ اب سنیے، ظاہری باطنی نحوستوں سے بھی واقف ہونا ضروری ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ظاہری نحوستیں کیا ہیں، باطنی نحوستیں کیا ہیں۔ کہتے ہیں جب آنکھ سے گناہ کرتا ہے تو آنکھ ناپاک ہو جاتی ہے، جب ہاتھ سے گناہ کرتا ہے تو ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، جب پاؤں سے گناہ کرتا ہے تو پاؤں ناپاک ہو جاتا ہے، جب شرم گاہ سے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور ناپاک چیزوں سے کیا آتی ہے، بدبو آتی ہے، بدبو، گندی چیزوں سے بدبو آتی ہے، بری باس آتی ہے، پاخانہ ہے، باس آتی ہے، اس سے پیشاب ہے انسان کا، باس آتی ہے اس کے اندر سے کھانا خراب ہو جاتا ہے، باس آتی ہے اس کے اندر سے، تو باس آتی ہے تو فرشتہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان کے اعضاء ناپاک ہو جاتے ہیں اور باس آتی ہے بری اس کی۔ کیوں؟
اس لیے کہ جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری چیز کے برے اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ابھی کھانے کے اندر بھی باس، بری چیزوں کے اندر بھی باس، تو انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان برا بن جاتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر بھی باس کا آنا ایک فطری چیز ہے اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک اس کے جسم کے اندر خوشبو پیدا کر دیتے ہیں، نیک آدمی کے جسم کے اندر خوشبو آتی ہے۔ اگر نیک لوگوں کے جسم کے اندر خوشبو کا آنا یقینی، تو برے لوگوں کے جسم کے اندر بو کا بھی آنا یقینی ہے۔ وہ کیسے؟ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ کے پسینے کے اندر اللہ نے ایسی خوشبو رکھی تھی کہ اگر آپ کا پسینہ کسی کے کپڑے سے لگ جائے تو وہ کپڑا خوشبودار بن جاتا، آپ کا پسینہ کسی کے جسم کے اندر لگ جائے تو وہ جسم خوشبودار بن جاتا تھا۔ ایسی خوشبو تھی، دنیا کی خوشبو کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ ایک صحابیہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ صحابیہ رضی اللہ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینوں کے قطروں کو شیشی کے اندر بند کر کے رکھتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے شیشی کے اندر جو ہے پسینے کے قطروں کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسینے کے اندر ایسی خوشبو ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو مثال کے طور پر میں پیش نہیں کر سکتی۔ لہذا جب کسی غریب لڑکی کی اگر شادی ہوتی ہے تو شادی کے اندر خوشبو میسر ان کو نہیں ہوتی تھی، تو آپ کے پسینے کو لگایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پورا خاندان اور پورا گھرانہ اس خوشبو کی وجہ سے معطر ہو جاتا تھا، ہر آدمی پوچھتا تھا کہ خوشبو آ کہاں سے رہی؟ تو آپ سے بھی بڑا کوئی نیکوکار ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ کو کوئی قریبی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بھی کوئی زیادہ نیک عمل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ساری رات آپ اعمال کے اندر جو ہے لگے رہتے تھے، دوستو آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا، یہ تھی کیفیت اعمال کی۔ تو اعمال کی وجہ سے حالانکہ اللہ نے آپ کی مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا اور آپ معصوم تھے، لیکن دوست بزرگ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پسینے کے اندر ایسی خوشبو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔